میرا ذہن اس سوال کی طرف گیا جو آپ نے اپنی گفتگو کے آخر میں ایک بہت اہم نقطہ ذکر کیا تھا، سینیٹ کو امپاور کرنے کے لیے جو آپ نے فارمولا کا بھی ذکر کیا، وہ میرے خیال سے ایک بہت زبردست تجویز ہے، اس پر اچھی خاصی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں سوال اس وقت یہ ہے کہ جب ہم سینیٹ کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ فیڈریشن کی اصل میں ریپرزنٹیشن ہے اور یونٹس جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی وہاں ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، وفاق کی علامت ہے، تو ایک اہم معاملہ جو بین الاقوامی معاہدات کا ہے، انٹرنیشنل ٹریٹیز اور کنونشنز کا ہے، یو ایس ماڈل میں ان کی ریٹیفیکیشن سینیٹ سے ہوتی ہے. کیا اس طرح کی کوئی بات 18ویں ترمیم کی کمیٹی کے سامنے آئی تھی، یا ایسی کوئی پروپوزل اگر تھی تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں، اس ایس پر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ ٹریٹیز کی ریٹیفیکیشن، کیونکہ جو برٹش کامن لا انگلش کامن لا کا جو سسٹم ہے اس میں تو ایگزیکٹو ایکٹ ہے ریٹیفیکیشن کا، تو اگر کوئی بیوروکریٹ فارن منسٹری میں کسی ٹریٹی کو ریٹیفائی کر دیتا ہے پوری قوم اس کی باؤنڈ ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں آئے یا کم از کم سینیٹ میں آئے، اس پر ڈیبیٹ ہو باقاعدہ، پھر ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں کہ شوڈ بی ریٹیفائڈ اور ناٹ. کیا یہ بہتر آپشن نہیں تھا؟ بالکل بہتر آپشن ہے. یہ بات ڈرافٹنگ کمیٹی میں آئی تھی، اس پہ بات چیت ہوئی تھی، لیکن اوور ویلمنگ پارٹیز میں نہیں کہوں گا، لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی آف ممبرز جو تھے انہوں نے فار دیئر اون ریزنس اس کو جو ہے وہ اگری نہیں کیا. جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو میں 2 دفعہ سینیٹ کے اندر پرائیویٹ ممبرز پہ ریٹیفیکیشن آف فارن اگریمنٹس کے نام سے لے کے آیا ہوں. پہلی دفعہ تو جب آیا تو گورنمنٹ نے اعتراض یہ اٹھایا کہ جی اس طرح پارلیمان میں آئے گا تو ڈیلے ہوگا اور ایٹ ٹائمز there are certain deadlines which have to be met. تو اگلی دفعہ جب میں لے کے آیا تو اس کو بھی میں نے کور کرنے کی کوشش کی، اور اس کو سمجھیں گے اور آپ بھی سمجھتے ایک سن ڈاؤن کلوز دے دی کہ if it is not ratified within 14 days it will be deemed to have been ratified. تاکہ وہ objection جو تھا کہ جی it will take too long وہ بھی دور ہو جائے. لیکن that has not seen the light of day. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ریلکٹنس ایگزیکٹو کی یہ ہے کہ بہت سی ایسی شکیں ہوتی ہیں ان معاہدوں میں جو وہ نہیں چاہتے کہ وہ پبلک. آپ دیکھ لیں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، لاسٹ معاہدہ تھا، اس میں ہم لوگ شور مچاتے رہ گئے کہ اس کو آن دا فلور تو ہو گیا ہے معاہدہ، اس کو آن دا فلور آف دا ہاؤس لے آئیں، لیکن وہ معاہدہ فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں آیا. حکومت تبدیل ہوئی، ہم نے پھر کہا کہ چلیں اب پچھلی حکومت چلی گئی ہے، نئی حکومت پہ آئے، لیکن نئی حکومت بھی نہیں لے کے آئے. سو میں سمجھتا ہوں کہ سرٹن انہیبیشنز ہے ایگزیکٹو کی جو اس کو سامنے آنے نہیں دے. جی سر، 18ویں